بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سیرہ کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ حبشہ کے ہجرت جو دوسری ہوئی 3 مہینے کے بعد، پہلی ہجرت کے بعد صحابہ واپس آ گئے رومرز کی وجہ سے۔ اس کے بعد وہ جو 17-15 لوگ واپس آئے تھے وہ اپنے ساتھ 80 لوگوں کو لے کر حبشہ چلے گئے واپس۔ اب یہ دوسری ہجرت ہو گئی۔ یہ ہجرت جو ہوئی، صحابہ یہاں پہ 10 سے 11 سال پھر یہاں رہے ہیں۔ مین وائل ہجرت مدینہ ہو جاتی ہے، بدر بھی ہو جاتی ہے، احد بھی ہو جاتی ہے، خندق بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد خیبر بھی فتح ہو جاتا ہے۔ خیبر کے فتح ہونے کے بعد اللہ کے نبی حضرت جعفر بن ابی طالب کو خط لکھ بھیجتے ہیں اور وہ واپس آتے ہیں۔ یعنی یہ 10 سے 11 سال اب صحابہ یہاں پر رہے ہیں۔ سو یہاں کے واقعات ڈیفینیٹلی کون نوٹ کرے گا کیا ہے کیا نہیں ہے؟ تو جو ایک واقعہ سمجھنے والا ہے، سننے والا ہے، وہ عبید اللہ ابن جہش، جن کی زوجہ محترمہ تھیں جو پھر بعد میں ام المومنین ہوئیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ ہوئیں۔ تو عبید اللہ ابن جہش کا ادھر انتقال ہوا، کدھر؟ حبشہ میں۔ تو پھر اللہ کے نبی نے ام حبیبہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا نجاشی کے ذریعے۔ نجاشی نے ام حبیبہ کے مہر کو ادا کیا اور اس کے بعد روانہ کیا ایک پروٹوکول میں۔ تو نجاشی کی یہ بھی ایک ایفرٹ ہے جو آئی، اور پھر جب یہ انتقال ہوا تو اس کی نماز جنازہ پڑھائی اللہ کے نبی نے غائبانہ، جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم 6 نبوی پہ آ چکے ہیں۔ 5 ساڑھے 5 نبوی کے اندر یہ دوسری ہجرت ہو جاتی ہے۔ اب ہم 6 نبوی کے اوپر ہیں، وہاں پہ اب مکہ کے اندر یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ابو جہل اللہ کے نبی کو انکاؤنٹر کرتا ہے اور ساری حدیں پار کر کے جو انسان وربلی کر سکتا ہے، نسل کے اوپر بھی جانا، اینسسٹرز کے اوپر بھی جانا، مطلب ہر قسم کی۔ تو وہاں جب خواتین کچھ ہوتی ہیں بنو ہاشم کی، تو وہ یہ دیکھتی ہیں کہ یہ تو بہت ہی لائن کراس کر رہا ہے، تو ان کو بڑا افسوس ہوتا ہے اور یہ دیکھتی ہیں کہ بھائی یہاں تو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اب ابو جہل ظاہر ہے صرف منہ سے ہی بات کر سکتا ہے۔ یہ انکاؤنٹر ختم ہوتا ہے تو اتنی دیر کے اندر حضرت حمزہ جو ابھی اسلام نہیں لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور ہم عمر ہی ہیں، جب یہ واپس آتے ہیں تو یہ تیر کمان شکار اور یہ ٹاپ کے لیڈر آدمی، اسٹرانگ آدمی، تلوار بازی میں، آرچری کے اندر، تو حضرت حمزہ کی ایک پروفائل، پرسنالٹی، کریڈیبلٹی اپنی جگہ پہ، بنو ہاشم بھی ہے۔ تو جب یہ واپسی آتے ہیں، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی یہ سفر سے واپسی آتے تھے تو یہ آنے کے بعد کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ تو اب جب یہ ایک سفر سے ایک دن واپس آئے تو بنو ہاشم کی عورتوں نے پوری کارگزاری ان کو سنا دی کہ تم کیسے چچا ہو، یہ تمہارے بھتیجے کے ساتھ اس طرح سے ہو گیا، ابو جہل یہ کر کے چلا گیا، بنو مخزوم کا ایک بندہ آ کے اس طرح سے، کیونکہ قبائلی تعصب بھی ہے۔ تو اتنا حضرت حمزہ کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ سب کچھ معاملات ہو گئے کہ آپ لوگوں کی
غیرت معاملات کدھر چلے گئے، ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن کچھ قبائلی معاملات بھی ہیں، کچھ پروٹوکولز ہیں، کچھ چیزیں ہیں، کچھ تو خیال ہو کون یہ کرے گا، یہ تو بات اب ہمارے گھر تک آ رہی ہے. اب سمجھو کہ جو بھی واللہ عالم جو بھی اس طرح کی پکچر حضرت حمزہ کو پیش کر کے، اب یہ اسلام نہیں لے کے آئے ہوئے، یہ اپنے انہی جذبات کے اندر گئے، ابو جہل کا گھر کھولا، دروازہ کھولا، بولا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا. اب یہاں پہ جو اسلام یہ لے کر آ گئے اور یہ ساری چیز، اب وہ وہاں ہکا بکا رہ گیا، یہ یہاں سے پھر اپنے گھر چلے گئے. اب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی ہوگی، اب جب یہ معاملہ ہو گیا تو اب یہ سوچ میں پڑ گیا. انہوں نے بولا کہ بھائی اچھا، ابھی یہ کہہ کے ابو جہل سے اپنے گھر چلے گئے، اب اللہ کے نبی سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، اب یہ ساری چیز، اب ابو جہل بھی یہاں ہکا بکا رہ گیا، یہ یہاں اپنے گھر پہنچ گئے واپسی. جب یہ اپنے گھر پہنچ گئے تو ان کو یہ ہوا، دل کے اندر بات آئی، یار یہ تو میں نے جذبات میں، بندہ جذبات میں بہت کچھ کہہ جاتا ہے نا، اب یہ میں نے کہہ دیا ہے. تو اب انہوں نے دل میں پھر اللہ سے دعا مانگی. ظاہر ہے کچھ کانسیپٹ تو ہے، اب انہوں نے اللہ سے دل کے اندر کہ اگر یہ حق ہے تو میرا دل اس کے اوپر مائل کر دے، اگر یہ حق ہے جو میں نے کام کر دیا جذبات میں، اگر یہ حق ہے تو میرا دل اس کی طرف مائل کر دے، نہیں تو مجھے موت دے دے. کیونکہ اب یہ بات ایسی ہو گئی ہے کہ اب آپ نے اگر اتنی بڑی بات کر دی ہے، اب آپ اپنی زبان سے پھریں گے تھوڑی. یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ بھائی اس دین پہ ایمان لے آئے، اس کا مطلب آپ نے پچھلے سارے معاملات سائڈ کر دیے اور اب آپ اس دین کے اوپر ایمان لے. پھر اللہ نے دل مطمئن کیا اور یہ ان کے اسلام لانے کا یہ واقعہ ہوا کہ اللہ نے ان کے دل کو مطمئن کیا. پھر اللہ کے نبی کے ساتھ اب 3 دن کے ہی گیپ میں دوسری ہیوی ڈیوٹی پرسنالٹی حضرت عمر کی، 3 دن کا فرق ہے بس. حضرت حمزہ کے ایمان لانے میں پہلے یہ ایمان لاتے اور 3 دن کا فرق ہے حضرت عمر کے. اب حضرت عمر کے جو اسلام لانے کا ہے وہ ہم نے سن لیا تھا جی، یہ جو دوسری دفعہ ہجرت ہو رہی تھی اور 80 لوگ جا رہے تھے، تو غالباً جو واقعہ تھا کہ وہ خاتون لیلا جب انکاؤنٹر ہوا تھا حضرت عمر سے، انہوں نے پوچھا بھائی آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بولا تم لوگ کی وجہ سے تو ہمیں چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے. تو انہوں نے بولا یار بات نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے بولا کہ اللہ آپ کی پروٹیکشن کرے. تو جب ان کا شوہر آیا لیلا کا تو انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو عمر اس طرح سے واقعہ ہوا. تو عمر نے کہا، تو ان کے شوہر نے کہا کہ عمر کے باپ کے گدھے جو ہیں نا، یعنی ڈونکیز آف عمر's فادر، وہ پہلے اسلام لے آئیں گے عمر کے اسلام لانے سے پہلے. مطلب ان کی ایسی پرسنالٹی تھی حضرت عمر کی، وہی اپنی جلالی پرسنالٹی، تمام معاملات، اور یہ وہی دارالندوہ میں بیٹھنا، ابو جہل کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اسی گیدرنگ کے اندر. پھر اس گیدرنگ کے اندر پینے پلانے والے لوگ بھی تھے، سارے معاملات تھے. تو یہ اس گیدرنگ کے اپنے کمپوننٹ، اور پڑھے لکھے آدمی بھی تھے، خطاب کے بیٹے بھی ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں. یہ چند ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں اس معاشرے کے اندر، ان میں سے ہیں. اور ایک پرسنالٹی بھی ہے، اپنی کریڈیبلٹی بھی ہے، اور ینگ آدمی ہے، ڈائنامک آدمی ہے، اٹھنا بیٹھنا سینئرز کے ساتھ ہے، اور وہ ان سے ایڈوائزری بھی لے رہے ہیں. تو اب یہ انکاؤنٹر ایک ہو چکا. اب ایک انکاؤنٹر یہ ہوا کہ ایک دن جو ہے وہ پینے پلانے کا کوئی سسٹم، کوئی گیدرنگ ہوگی حضرت عمر کی. تو یہ ایک جگہ گئے، وہاں بھی دکان بند، یہاں گئے وہاں بھی دکان بند، کوئی گیدرنگ ہوگی. اب جب وہ سب معاملات وہاں ایگزیکیوٹ نہ ہو سکے تو اب ایک ایکسٹریم ہے کہ یہ دور جاہلیت کے اندر بھائی جو بھی معاملات تھے ایکس وائی زی، اللہ بہتر جانتا ہے، اب وہ معاملات ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے موقع نہیں ملا. تو انہوں نے بولا یار یہ سارے دروازے بند ہیں، چلو یار کعبہ کا طواف ہو جائے. اب پرسنالٹی کا 2 سائڈ دیکھیں، ایک جگہ جا رہے ہیں شراب پینے کے لیے، اور جب وہ بند ہے دکانیں تو انہوں نے بولا یار چلو چھوڑو یار. اب 2 ایکسٹریم سائڈ، کہاں پینے پلانے کا سسٹم، وہ دکان بند ہے تو بندہ کچھ نہ کچھ تو کرے گا نا. جب سوچ رہا انہوں نے بولا چلو یار یہ چھوڑو، اس کا مطلب یار کڑی یہاں نہیں مل رہی وہاں مل جائے گی، چلو بھائی کوئی اور ریزن ہے. اب یہ یہاں پہنچ گئے کعبہ. اب جب کعبہ پہ پہنچے تو وہاں اللہ کے نبی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ حاقہ کی. اب جب اللہ کے نبی کو انہوں نے پیچھے سے دیکھا، انہوں نے بولا یہ تو صحیح موقع ہے، یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آج کام تمام ہو جائے. حضرت عمر نے سوچا آج کام تمام ہو جائے. یہ جو سارا، اب کیونکہ ظاہر ہے نا انہوں دارالندوہ میں ابو جہل اور ساری ٹیم نے کان بھرے ہوئے، اور ایک کیونکہ بھائی یہاں سے ہجرت ہو گئی، کس کی وجہ سے؟
اللہ کے نبی کی. تو اب یہاں ایک خار تو ہے, ایک اپوزٹ سائڈ تو ہے کہ یار یہ کیا معاملات ہیں بھائی, آج تو حساب کتاب ہو جائے. اب سورہ حاقہ کی تلاوت چل رہی ہے, تو جب سورہ حاقہ کی تلاوت چل رہی ہے تو ظاہر ہے اب قرآن کے اس ردھم کے اندر جب, اور اللہ کے نبی کی تلاوت ہے تو اثر تو ہونا ہے. اب جو اثر شروع ہوا تو یہ اب پڑھے لکھے انہوں نے یہ بھی غور کیا کہ بھائی یہ کوئی کلام عام تو نہیں ہے. تو اب ان کے ذہن کے اندر آیا کہ یار یہ تو بہت ہی کوئی شاعر کا کلام ہے. تو اگلی آیت ان کے ذہن میں یہ بات آئی اور اللہ کے نبی نے قرآن کی وہ آیت تلاوت کری سورہ حاقہ کی, یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. یہاں ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کسی شاعر کا کلام ہے اور وہاں وہ لائن پڑھی جا رہی ہے. اب ان کے ذہن میں آیا کہ یار یہ شاعر نہیں, کسی کاہن کا کلام ہے. اگلی لائن آتی ہے یہ کسی کاہن کا کلام نہیں. ٹھیک ہے جی, مطلب اب اللہ پاک حضرت عمر کے سوالوں کا جواب اللہ کے نبی کے ذریعے اپنے کلام کے ذریعے جواب دے رہا ہے. اب یہ پیچھے کھڑے ہیں اور ان کو ہو کہ یار یہ اب ظاہر پڑھا لکھا آدمی, اس کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, سامنے جواب آ رہا ہے, فریکوینسی ایسی کنیکٹ ہوئی ہوئی ہے. تو اب آپ اتنا تو کوئنسیڈنس نہیں ہوگا نا کہ آپ نے پہلے سوچا شاعر, تو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. اللہ کے نبی کو نہیں پتا کہ پیچھے کوئی ہے, وہ اپنی تلاوت کر رہے ہیں, بس وہ سمجھو سورت نازل ہو رہی ہے اس وقت یا ہو چکی ہے, بس وہ تلاوت اس وقت چل رہی ہے. اب چلو کوئنسیڈنس ہو گیا, یار یہ کسی کاہن کا کلام ہے. نہیں, یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے. اب تیسری چیز انہوں نے بولا کہ بھائی یہ تو کاہن کا کلام نہیں ہے, یہ شاعر کا کلام نہیں ہے. یار یہ کس کی طرف سے نازل ہو رہا ہے؟ اگلی لائن آ جاتی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. پھر سوال آتا ہے یار یہ کون, کس نے انوینٹ کیا ہے؟ تو سورہ حاقہ جب ہم پڑھیں گے تو یہ اب آپ کو ہمیں کانٹیکٹ سمجھ میں آئے گا. سورہ حاقہ پڑھنی ہے آج. اب یہ جب ہوتا ہے یہ ساری چیز, تو حضرت عمر کے ذہن کے اندر ابھی ایمان نہیں لے کے آئے, ابھی عمر بن خطاب ہے. اب یہ ذہن میں جب یہ پکچر آتی ہے تو اب یہ گھر چلے جاتے ہیں اسی میں. اب رات گزر جائے. اب سوچو جو اس طرح کا کمپیٹنٹ آدمی ہوگا اس کے ذہن کے اندر جب یہ پکچر آئی ہے تو اب پوری رات اسی اس کے اندر. اب یہ کہیں نہ کہیں نرمی ہو رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے دو لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک اسلام کو دو لوگوں میں تو تجھے زیادہ محبوب ہے, جو تجھے محبوب ہے اسلام کو اس سے عزت عطا فرما. گلوری اسلام, اسلام کو گلوری, عزت ان دو لوگوں میں سے عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب, ان دو میں سے جو تجھے محبوب ہے اس سے اسلام کی عزت عطا فرما. ٹھیک ہے جی. تو ابن مسعود کہتے ہیں, اور یہ والی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے, کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی کہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہے اس سے اسلام کو عزت عطا فرما. اور پھر ہسٹری گواہ ہے. اس کے بعد ابن مسعود کہتے ہیں کہ عمر کے اسلام لانے کے بعد سے عمر کے انتقال تک, عمر کے انتقال تک نہیں, عمر کے اسلام لانے کے بعد سے اسلام ہمیشہ عزت میں ہی رہا ہے. اور حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں نے پھر کعبہ میں نماز جا کے پڑھی ہے کھل کے, اس کے بعد کوئی روک نہیں سکا. اب وہ آگے آئے گا ابھی. تو اب یہ انکاؤنٹر ایک ہو گیا. اب ایک دن, اب اگلے دن یا ایک آدھ دو دن کے بعد پھر یہ دارالندوہ میں بیٹھے تو پھر ابو جہل والوں کی گیدرنگ چل رہی وہاں. انہوں نے بولا کہ بھائی اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کیا جائے, نعوذ باللہ. اب جب انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی اور انہوں نے وہاں پہ لگا دیا کہ بھائی جو بھی یہ کام ایگزیکیوٹ کرے گا اس کو 100 اونٹ 100 سلور کی پڑیاں ہیں. مطلب کیونکہ معاملات اتنے, اب سمجھیں کہ وہ کس نہج پہ جا رہے ہیں, تو اب یہ اس نہج تک بات ہو گئی. تو حضرت عمر نے بولا بھائی ٹھیک ہے, اب ان کے ذہن میں بات آ گئی, اب یہ تلوار شلوار لی اور اب یہ نکل پڑے رستے میں.
نعیم بن عبداللہ، میرے خیال میں یہی نعیم آج نعیم ہو گیا ہوگا. تو نعیم بن عبداللہ ان کو بیچ میں مل گئے. انہوں نے بولا کہاں جا رہے ہو؟ بولا آج بس میں ایگزیکیوشن کے لیے جا رہا ہوں، آج کام تمام ہوگا، آج بس سسٹم. نے بولا وہاں کہاں جا رہے ہو؟ پھر ان کے ساتھ ادھر انٹریکشن ہوا، بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہو، ادھر کہاں جا رہے ہو؟ یہ سارے معاملات کرنے سے پہلے اپنے گھر کا تو حال جا کے دیکھو، تمہاری اپنی بہن خود سگی ایمان لے آئی ہے، بہن بہنوئی، یہ تم کہاں جا رہے ہو؟ آگے کی کہانی، تمہاری بہن فاطمہ خود ایمان لے آئی ہے، وہ محمد کے دین کے اوپر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تو اب سوچے کیا کیفیت ہوئی ہوگی. رستہ بتلا، سیدھا اپنی بہن کے گھر پہنچے تو باہر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں سن لی اور دھاوا بول دیا اندر. جیسے ان کو ہوا تو ادھر سب نے چھپانا کیا. اور خباب ابن الارت جن کی ام انمار جن کو داغا کرتی تھی، جن کو داغتی تھی، وہ اللہ کے نبی نے ٹیچر لگائے ہوئے تھے حضرت فاطمہ کے، جو ان کی حضرت عمر کی بہن کا نام بھی فاطمہ، اور ان کے بہنوئی کا نام سعید ابن زید. اور سعید ابن زید کن کے بیٹے ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں جو 5 لوگ ہم نے جب شروع میں پڑھا تھا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو یہود نہ کرسچن تھے نہ جیو تھے، جو حنفا رہ گئے تھے، جو کہہ رہے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو ان کے والد عمر ابن نفیل، عمر ابن نفیل کا نام ہم نے پڑھا تھا، جو 5 لوگ ایمان نہیں لائے تھے قریش کے دین کے اوپر، جو اس فیسٹیول میں نہیں گئے تھے. ان کے بیٹے سعید ابن زید اور حضرت عمر کی بہن. تو اب دیکھیں کہ باپ چونکہ دین ابراہیمی پر ہے، تو دیکھیں ایونچولی کیا ہوا، اللہ نے ان کے بیٹے کو اسلام سے سرفراز کیا. آپ کی نیکی ضائع نہیں جائے گی، آپ کو پھل ملے نہ ملے آپ کی نسل میں مل جائے گا. اور یہ وہی ہے جن کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ ایک امت والے صحاب ہیں، یہ خود اپنی امت ہے، اکیلی امت ہے یہ. تو آپ کی نیت ہونی چاہیے. آپ کے سامنے معاملات ایگزیکیوٹ نہیں بھی ہوئے، لیکن آپ کی نیت پہ آپ کو اجر مل جائے گا. اب آپ انتظار میں رہیں کہ یار امام مہدی نہیں آئے تو میں ان کی تیاری نہ کروں. بھائی امام مہدی آئے نہیں آئے، لیکن آپ کی اگر نیت یہ ہے کہ یار میری کریکٹر ایسا ہو کہ کل اگر آئے میں اپنی سی وی ڈالوں تو میری سلیکشن ہو جائے ٹیم میں. آپ کی زندگی میں آئے نہیں آئے، لیکن آپ کی نیت قبول ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کی اولاد کی زندگی میں ان کو موقع مل جائے گا، ہو جائے گا اگر نیت میں آپ کے اخلاص ہوگا. وہی نا، باپ نے نیکی کی ضمانت لی تھی تو سورہ کہف میں ہم نے کیا پڑھا، باپ نیک آدمی تھا تو اللہ نے پروٹیکشن کروا لی. حضرت موسیٰ سے دیوار تعمیر کروائی، لیبر کا کام حضرت موسیٰ اور حضرت خضر سے، دونوں سے. تو اللہ اس طرح سے کرتا ہے، نیت قبول کرتا ہے. تو یہ اب جب یہ ہوا، خباب بن الارت کو انہوں نے چھپایا. وہ تو کیونکہ خباب بن الارت آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو غریب صحابہ میں سے تھے، اگر وہ نظر آ جاتے تو حضرت عمر نے سب سے پہلے انہی پہ اٹیک کرنا تھا، جو ابھی سمجھ میں آتی ہے گیم. خیر ان کو چھپا دیا. یہاں پہ بہن سے پوچھا، بہن جس در سے جو لیدر پہ یا پتوں پہ جو بھی قرآن لکھا ہو تو انہوں نے چھپایا. بھائی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے، کیا ہے کیا نہیں ہے. وہاں پہ زور زبردستی بھی ہو گئی اور مکے لاتے بھی چل گئے اور لہو لعان بھی کر دیا اپنی بہن کو. اب جب خون ان کا نکلا ہے تو بات جب اتنی ہو گئی تو پھر ان کی بہن نے بھی، پھر ظاہر ہے اسلام تو یہ آپ کو قوت دیتا ہے نا، تو انہوں نے ہی بولا کہ بھائی ہم تو اب اس دین پہ واقعی میں ایمان لے آئے ہیں. پہلے وہ اپنا آگے پیچھے کر رہے ہوں گے، پھر انہوں نے بولا ہاں لے آئے ہیں، جو کرتا ہے جو کرنا ہے کرو. اب جب اپنی بہن کی اتنی انہوں نے پرسسٹنس دیکھی تو انہوں نے بولا کہ کیا بات ہے، مجھے بتاؤ، مجھے بھی سناؤ کہ کیا بات ہے. انہوں نے بولا ایسے تھوڑی جا کے غسل کیا جائے. پہلے غسل کروایا. قرآن پڑھنے سے پہلے بھائی آپ کو پاکی فزیکلی بھی اختیار کرنی ہے، نہیں تو وہ اندر نہیں اترے گا. جمعہ مبارک. تو پاکی اختیار کرنے کے بعد
سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی گئی ہے، سورہ طٰہٰ پڑھی جائے گی۔ یہ سورہ طٰہٰ جب پڑھی گئی ہے تو حضرت عمر کا بس وہ جو آخری سورہ حاقہ کے بعد جو دوسرا حصہ پورا ہونا تھا نا، بس دل میں اتر گیا، بس دل میں اتر گیا۔ اب یہ سورہ طٰہٰ نے کیا حضرت عمر کے دل کے اندر کہ ایک نان مسلم بھی مسلمان ہو گیا، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پڑوس میں ہے عمر بن خطاب، ٹھیک ہے جی۔ اور مقصد کیا ہے؟ پہلے کام تمام کرنے کے لیے اب وہی تلوار لے کے اپنی بہن کے گھر یہ سورہ طٰہٰ سن لی، یہاں ایمان لیا ہے حضرت عمر۔ اب یہاں سے واپس خباب بن الارت اور ان سب سے پوچھا بھائی اللہ کے نبی کدھر ہے؟ انہوں نے بولا دار ارقم میں۔ اب یہاں پہنچتے ہیں دار ارقم، تلوار ہاتھ میں، اللہ کے نبی کی ایج اس وقت 46 ہے، 12 سال کا حضرت عمر کا اور اللہ کے نبی کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تینوں اللہ کے نبی کی ایج، حضرت ابو بکر کی ایج اور حضرت عمر کی ایج، تینوں کی 63۔ اتنی کانشیسنس تھی کہ اللہ کے نبی سے زیادہ عمر میں بھی ان سے آگے نہیں نکلنا چاہتے تھے۔ اب یہاں سے دار ارقم کو ٹھکٹکایا ہے۔ اب وہاں پہ کچھ صحابہ نے دروازے سے دیکھا بھائی کون آئے، او ہو تلوار ہاتھ میں حضرت عمر ہے، تو اب سوچو، اب جا کے اندر بتایا ہے حضرت حمزہ ایمان لائے 3 دن پہلے، ان کو بتایا اب یہ نئے نئے ہیں، ان کو اندر جا کے کہانی بتائیے، اچھا بھائی یہ تو عمر باہر کھڑے ہوئے، عمر بن خطاب۔ حضرت حمزہ نے کہا ٹھیک ہے، تلوار کے ساتھ ہیں، بس ٹھیک ہے، اگر کسی نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسی تلوار سے کام تمام کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب دروازہ کھلا ہوگا، یہاں ان کو انٹرٹین کیا ہوگا، انہوں نے بتایا ہوگا، یہاں حضرت عمر کی ایج 34، اب 34 میری ایج ہے تقریباً، یہی اب آپ کے سامنے ایج کا بھی فیکٹر آ جائے کہ بھائی کیا ایج ہونی چاہیے، ایج ہو گئی جی، اچھا جی۔ اب یہاں سے اندر گئے، اللہ کے نبی نے گریبان سے پکڑ لیا، اب وہ ظاہر ہے اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بتا دیا ہوگا۔ یہاں جیسے ہی ایمان لے کر آئے، کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے نبی نے زور سے اللہ اکبر کہا کہ صحابہ نے اللہ اکبر کہا کہ کعبہ تک آواز پہنچ گئی۔ اللہ، اس کے بعد کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں؟ حق پر ہیں، بس پھر کس بات کا خوف؟ یہ اسلام لانے کے بعد ہی اب کس بات کا خوف؟ اب نماز پڑھی جائے گی کعبہ کے اندر، 40 لوگوں کی ٹیم تھی دار ارقم میں، 40 کی ٹیم تھی، حضرت عمر آگے آگے، دوسری صف میں پیچھے پیچھے حضرت حمزہ اور باقی صحابہ، یہ 40 لوگ۔ اب دار الندوہ میں ابو جہل اور ساری ٹیم حضرت عمر کے ساتھ لگی ہوئی، حضرت عمر ہی لیڈ کر کے تو اب تو وہ کیا حملہ کریں گے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوگا، یا وہ لے گئے وہاں نماز ایگزیکیوٹ ہو گئی، نماز جا کے ادا ہو گئی، اب وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئے ہوں گے، یہ ہو کیا رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ۔ اب جو ہے یہ معاملہ ہو گیا، یہاں پہ اللہ کے نبی نے ان کو لقب دیا الفاروق کا۔ فاروق کا مطلب جو فرق کر دے حق اور باطل میں، نے بول دیا بھائی یہاں وہ الفاروق مل گیا جی۔ اور پھر یہ بعد میں بھی سیرہ کے اندر آئے گا کہ الفاروق اسٹیبلش ہوا ہے، یہ اللہ کے نبی نے الفاروق دے دیا کہ جہاں پہ حق اور باطل میں فرق کر دیا، کیونکہ اب ایمان لے آئے تو اب ڈنکے کی چوٹ پر لے کر آئے، جب ایمان پر نہیں ہے تو بھی ڈنکے کی چوٹ پر لے کر اب آ گئے، بس ابھی بھی بس اب یس نو میں بات ہوگی، بیچ کی کوئی بات نہیں ہے، مروت نہیں ہے، بات ہوگی۔ اب نہیں لے کے آئے تو بھائی تلوار سے بات کر رہے ہیں، اور لے کر آ گئے تو اب یہی تلوار دوسرے پہ چلے گی، کسی مائی کا لال میں دم ہے تو آ جائے۔ اب کیا کیا؟ اب اس عرب معاشرے کے اندر ایک بندہ تھا جو پیٹ کا بہت ہلکا تھا، پھپھو تھا اس دور کا، پیٹ کا ہلکا، جس سے کوئی بھی بات کرو گے تو اس نے وہ بات پھیلانی ہے، جس کے بعد کوئی بھی تو اب پتہ کیا اس کا نام تھا جمیل۔ کوئی جمیل تو نہیں ہے ہمارے پاس، بچت ہو گئی، نہیں تو وہ بیچارہ چلا گیا تھا آج۔ اب جمیل کا پتہ کیا، اس کو جا کے بولا
تجھے بہت سیکریٹ بات بتا رہا ہوں، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لے آیا ہوں. اب پتہ ہے کہ یہ وین نون گوسپر ہے، اس کو بات بتانی ہے تو یہ پھیلنی ہے، یعنی یہ سوشل میڈیا ہے، تو اب اپنی اناؤنسمنٹ بھی تو کرنی ہے کانفیڈنس کی. اب جا کے بتایا کس کو؟ اب اس نے تو جا کے سب کو بتانا، تو ہکا بکا سارے کے سارے رہ گئے. اب وہ بات اس طرح سے پھیلی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں یہ ہوا. اور پھر اس کے بعد جو آتا ہے مختلف روایت میں کہ حضرت عمر نے جا کے بولا کہ کوئی ماں چاہتی ہے کہ بغیر بیٹے کے ہو جائے، کوئی بیوی، کوئی عورت بیوہ ہونا چاہتی ہے، تو ہے کوئی مائیکا لال جو آ کے مجھ سے مقابلہ کر لے. جب لے کے آئے اسلام لائے تو پھر ایسے اور جا رہے. اس کے بعد کعبہ، مطلب طبیعت میں یا تو مار دھاڑ ہوگی یا تو منہ پھاڑ دیا بہن کا خون نکل رہا ہے، یا تو اسلام لا رہے. تو بھائی یہ کام یہاں ایگزیکیوٹ ہو گیا. تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بھائی عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کی عزت کا دور شروع ہو گیا. وہی اللہ کے نبی کی دعا تھی نا کہ اللہ پاک عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب، تو اب یہ خطاب ہٹ گیا، عمر بن خطاب نہیں بولیں گے اب ہم، عمر فاروق، کیونکہ اللہ کے نبی نے نام دے دیا نا عمر فاروق. ٹھیک ہے نا، حق اور باطل میں تمیز ہو گئی جی. پھر ایک بہت بڑی فضیلت جو اللہ کے نبی کی ایک حدیث یہ سننے سے تعلق رکھتی ہے. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایسے لوگ تھے جو انبیاء یا رسول نہیں تھے، عام لوگ تھے، ان سے فرشتے کلام کیا کرتے تھے. اس امت کے اندر ایسا کوئی شخص ہے تو عمر ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے. مطلب جس سے جو نبی یا رسول نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی تھی. اگر اس امت میں ہوتا تو بھائی یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ تقریباً 7واں سال اب لگ گیا ہے، جس طرح سے ہمارا بھی لگ رہا ہے نا 7واں 10واں سال، اسی طرح سے اب 7ویں سال میں ہم نبوی کے آ گئے ہیں. اب یہ دو پرومسنگ لوگ حضرت حمزہ حضرت عمر اسلام لے آئے ہیں. اب اسلام کی عزت کا دور شروع ہو گیا یہاں پہ، مطلب ایک سپورٹ، ایک سیکیورٹی، سارے معاملات. اب جب یہ ہوگا یہ دو سٹرونگ جوان لوگ ایمان لے کے آ گئے، حضرت حمزہ بھی، یہ بھی اب ساری اللہ کے نبی کی سپورٹ پہ آ گئے. اور ظاہر ہے حضرت حمزہ کی ایج حضرت عمر سے بڑی ہے کیونکہ وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً برابر ہیں. اور حضرت حمزہ وہ ہیں جو احد میں شہید ہوتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کی پردہ فرمانے کے ٹائم پہ اگر حضرت حمزہ حیات ہوتے تو وہی خلیفہ ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بدر میں، احد میں وہی سپہ سالار تھے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح سے کچھ صحابہ کی یہ بھی رائے تھی کہ اگر حضرت زید بن حارث وہ حیات ہوتے تو وہ چوائس ہوتے، کیونکہ اللہ کے نبی کے منہ بولے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. خیر یہ اللہ نے جو تھا یہ حضرت ابو بکر کے نصیب کی چیز تھی. خیر اللہ کے معاملات ہیں. اس کے بعد اب 7ویں سال کے اندر جب داخل ہوئے تو اب یہ قریش کے لیے مشکل ٹائم تھا. کنورژن ہو رہی ہیں، ٹس سے مس نہیں ہو رہے، دین سے ہٹ نہیں رہے لوگ. تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے ابو طالب کے پاس جا کر اب ذرا ہارش انداز کے اندر کہ بھائی آپ لوگ یہ معاملہ بند رکھیں، نہیں تو اب ہم آپ کا بائیکاٹ کریں گے. بنو ہاشم کے ساتھ نہ بزنس ہوگا، نہ سوشلائزنگ ہوگی، نہ لین دین ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگا، نہ کھانا پینا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. یا تو آپ دین چھوڑیں یا تو یہ ہے. اور حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی کی پروٹیکشن لی ہوئی ہے. تو یہاں پہ ابو طالب کے پاس جو ویلیز نہیں ہوتی، اپنا لینڈ ہوگا کوئی پہاڑوں کے بیچ میں جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں. تو اب انہوں نے والنٹری طور کے اوپر
اپنے جتنے بھی لوگ تھے بنو ہاشم کے ان کو لے کر یہ والنٹری طور پہ وہاں شفٹ ہو گئے. جب یہ شفٹ ہو گئے یہاں پہ تو اب اس دوران 2 سے 2.5-3 سال کا سختی کا بوائیکاٹ کا پیریڈ مسلمانوں کے لیے آ گیا. جب یہ بوائیکاٹ کا پیریڈ آ گیا تو حضرت بلال کہتے ہیں کہ ایسا ہمارے غذا ایسی ہو گئی تھی کہ مینگنیوں کی طرح سے ہماری سٹول پاس ہوتا تھا, یعنی کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ 2.5 سے 3 سال بوائیکاٹ کے ہی شروع ہوئے اور انہوں نے ایک ایگریمنٹ بنا کے اس کو لکھ کر کعبہ کے اندر ٹانگ دیا کہ بھائی ان لوگوں کے ساتھ جتنے بھی بڑے تھے قریش کے ان سب کے ساتھ کہ بھائی ان لوگوں کا بوائیکاٹ ہے. سب سے زور زبردستی سے وہ ایکسیپٹ کروا لیا. اور ظاہر ہے اب جب یہ 2-2.5-3 سال گزر گئے تو اب کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اتنے اگریشن کے اندر سمپتھی رکھتے ہیں. تو جو لوگ ان میں سمپتھی رکھنے والے تھے ان کے اندر جو لوگ تھے, اب وہ لوگوں کو چھوڑیں, آپ لوگوں کے نام سے کیا ہے, جو ہمدردی رکھنے والے تھے ان لوگوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی کوئی نہ کوئی طریقہ کار بنایا جائے جس طرح سے یہ معاملے کو ریزولو کیا جائے کہ بھائی یہ اب ہمارے خاندان ہے, ہماری اپنی نسل ہے, ہم ان کو کب تک اس طرح سے کریں گے. تو یہاں ان لوگوں نے ایک اپنا پلان بنایا کہ بھائی ہم کسی طریقے سے معاملات کو ریزولو کریں قریش مکہ اور بنی ہاشم کے درمیان. یہاں پہ اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک بات سجھائی اور انہوں نے ابو طالب کو بلا کے کہا کہ بھائی جو ایگریمنٹ انہوں نے کعبہ کے اندر ٹانگا ہے نا اس کو کیڑے کھا گئے سوائے اس کے اندر جو بسم اللہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا. تو اب تو یہ ابو طالب کو پتہ چلا, یہاں پہ یہ ٹیم بھی کنسنسس ڈیولپ کر رہی تھی. یہ ابو جہل کے پاس گئے جو یہاں کے سمپتی رکھنے والے لوگ تھے, انہوں نے بولا بھائی یہ کام چھوڑو, کیا کر رہے ہو, کیا ہے کیا نہیں ہے. پلاننگ اپنی بنا کے گئے, 5 لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا. ایک بندے نے جا کے بات کری, اس نے بولا کہ تم کیا زبردستی ہم سے ابو جہل یہ کام کروا رہے ہو. میں نے زبردستی تو نہیں کروائی بھائی, تم لوگوں نے خود ایگری کیا, ایگریمنٹ ہے. اس نے بولا ہم سے تو نہیں پوچھا. پھر دوسرا اٹھا, اس نے بولا ہم سے بھی نہیں پوچھا. تیسرے نے بولا ہم بھی نہیں, ہے پلان کر کے گئے تھے. ابو جہل نے بولا لگتا ہے تم سارے لوگ پلان کر کے آئے ہو. اتنی دیر میں جو ہے ابو طالب بھی یہاں پہ اللہ کے نبی کے اس میسج کے اوپر کہ وہ کھا چکا ہے کیڑا پورے اس ایگریمنٹ کو. یہ یہاں پہنچتے ہیں, یہاں پہ جب پھر معاملات پھر نیگوسیشنز ہوتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بھتیجے کو اللہ نے سجایا ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ کھا چکا ہے, اس میں صرف یہ نام ہے, اگر ایسا ہی ہوا تو ٹھیک ہے ورنہ پھر جو تم لوگ چاہو. تو حضرت ابو طالب کو اپنے بھتیجے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر بھی اتنا ایمان تھا کہ انہوں نے جا کے اتنا بڑا رسک کھیلا. جب وہ لیٹر باہر آیا تو ایگریمنٹ کے اندر وہی ویسا ہی تھا, غائب ہو گیا. تو یہاں پہ وہ ریزن بنا کہ وہ اب بوائیکاٹ ختم ہو گیا 2.5-3 سال کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے آپ توڑ نہیں سکے نا. یہ بوائیکاٹ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو توڑا جائے. جب آپ کو توڑ نہیں سکے تو جیسے تیسے کر کے یہ بوائیکاٹ پھر ختم ہوا. تو اب ہم نبوت کے 9ویں-10ویں سال میں آ گئے ہیں جہاں پہ اب جناب ابو طالب کا انتقال ہے, دنیا سے پردہ فرمانے کا ٹائم آ گیا ہے. اور اسی سال حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہے. شیب ابی طالب کی سختیاں ہیں جس سے ظاہر صحت پہ بھی فرق پڑا ہے, ایموشنل فرق بھی پڑا ہے. ابو طالب کی بھی ایک ایج ہو گئی ہے, حضرت خدیجہ کی بھی ایج ہو گئی ہے, یہ تکالیف ہیں. اور حضرت علی کی ایج اب سمجھیں کہ آپ 18 سال کے قریب ہوگی. اگر 7-8 سال کی عمر میں مان لیں تو اب حضرت علی کی ایج جوان ہو گئی ہے, بالکل 18-19 سال. اور حضرت علی کے 18-19 سال ہمارے دور کے 18-19 والے لڑکے تھوڑی ہیں, نجم جیسے 18-19 سال, 18 ہی ہے نا, ٹھیک ہے جی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب ہم ہجرت کے ٹائم کے قریب آ رہے ہیں.
جہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب ہم آئیں گے کہ حضرت علی نے مکہ سے مدینہ پیدل ہجرت کی ہے، کئی 100 کلومیٹر ہے، یہ 350 400 500 کلومیٹر بنتے ہیں، اور آپ یہاں سے 15 کلومیٹر پیدل چلنے کے لیے آپ ادھر آپ کی ہمت ٹوٹ رہی ہے. ہر چیز کنیکٹڈ ہے بھائی. اور وہاں پہ کوئی کھانا پینا تھوڑی تھا کہ رات کو مرغی تتڑی ہوئی اور اس کے بعد نکل پڑے. تو سنت پہ عمل کرتے ہوئے اللہ نے فرحان بھائی کو یہ سجائی دیا ہے کہ کھانے والا سلسلہ سنڈے کو ہی ہوگا، واک کے بعد ناشتے میں. اور چونکہ کل ہم نے ڈسپلن پہ بات کی ہے، تو فرحان بھائی کی یہ سوچ ہے کہ اس ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ عمر بھائی سب اٹھتے ہی ہیں نا فجر کے لیے، 5 بجے اٹھتے ہیں 5:15 نماز پڑھنے کے لیے. تو سیٹرڈے کو سب صبح 4 بجے سنڈے کو اٹھیں گے. سنڈے کو کہیں غلطی سے کل کے لیے تو نہیں نکل گیا منہ سے. سنڈے کو صبح 4 بجے اٹھیں گے، اس کے بعد آفس آئیں گے، یہاں نماز پڑھیں گے اور پھر یہاں سے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں جا کے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے نا بعض اوقات رات میں کھانا کھانے کے بعد کچھ کے پیٹ بھی خراب ہوتے ہیں، کیونکہ اچھا کھانا کھانے کی آپ لوگوں کو عادت نہیں ہے نا آپ لوگوں کے پیٹوں کو، تو پیٹ ایک دم سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتا. تو پیٹ خراب ہو اور آپ بولیں کہ نہیں ہم تو اب عمر بھائی مسئلہ بن گیا. تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کی بہت اچھی غذا کھائیں، اپنے پیٹ کو اپنے قابو میں رکھیں. اور انشاءاللہ انس بھائی اس میں اللہ آپ کو کیا سجھائی دے رہا ہے یہ بھی ہم ریکارڈ قلم بند کر لیں. ہاں کل آف کر دیں، پھر ہاں ٹھیک ہے جی. تو کل انشاءاللہ آپ لوگ آف کریں، سیٹرڈے کا دن انجوائے کریں، کیونکہ انس بھائی کا سنڈے کمپرومائز ہو رہا ہے تو ان کو سیٹرڈے چاہیے کمپنسیشن کے لیے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ سنڈے کو صبح ہماری انشاءاللہ فجر کی نماز ہوگی، اور فجر کی نماز پڑھ کر یہاں سے انشاءاللہ 5:30 پونے 6 بجے پیدل روانگی ہوگی یہاں سے سی ویو میکڈونلڈس کے لیے. اور کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، موزے اچھے صاف ستھرے ہونے چاہیے، جوتے اچھے ہونے چاہیے، اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا بیگ ہو جس میں آپ کی پانی کی بوتل ہو، ٹھیک ہے نا، اور کیلا ہو بس. وہ ناشتے کی آئٹنری وہیں پتہ چلے گی آپ کو. نہیں وہاں نہیں، ان کے پاس موٹیویشن پوری ہے، ان کو کل ہماری ان کی موٹیویشن سیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ یہ زیادہ نہیں، یہ 3.5 گھنٹے کا صرف واکنگ کا ٹرپ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جوتے آپ کے اچھے ہونے چاہیے، اور کچھ انسٹرکشنز وہ مردوں سے خاص ہیں، اسی لیے وہ خواتین کی ایبسنس میں آپ کے ساتھ عصر کی نماز پہ کر لی جائیں گی، یا گروپ پہ آپ لوگوں سے نہیں، گروپ پہ بھی خواتین ہیں تو آپ لوگوں سے شیئر کر لی جائیں گی انشاءاللہ خیر. آج جمعے کا دن ہمارا گھڑی کے حساب سے ہمارا ٹائم ہو چکا ہے 1:30 کا، بالکل 1:30 بجے. یہ انویزیبل گھڑی نہیں آئی ہے، وہ پہنی ہوئی ہے، تو ایگزیکٹ 1:30 بج رہا ہے اس وقت، بلکہ انفیکٹ 1:29 دکھا رہی ہے گھڑی. تو اس کے اوپر آج کی اس سیشن کو ہم برخاست کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.